ماہین نے شہر کے سب سے قدیم اور مقدس مقام، ایک صدیوں پرانے پوشیدہ مندر کا رخ کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جس کی طرف اس کے بازو پر موجود نقشے کا آخری چمکتا نقطہ اشارہ کر رہا تھا۔ مندر کی دیواروں پر وہی علامات اور نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو اسے مایا کی ڈائری اور زیر زمین لائبریری میں نظر آئے تھے۔ مندر میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سکون کا احساس ہوا۔ مندر کے بیچ میں ایک صاف ستھری جگہ تھی جہاں سورج کی آخری کرنیں سیدھی پڑ رہی تھیں۔ ماہین نے اسی جگہ بیٹھ کر مایا کی خاص مہندی تیار کی۔ اس نے اپنی تمام مہارت، اپنی تمام محبت اور مایا کے ورثے کی حفاظت کر کے اپنے عزم کو اس مہندی میں سمو دیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اس مہندی کو اپنے ہی دونوں ہاتھوں پر سجایا۔ یہ ڈیزائن پیچیدہ تھا، لیکن ہر لکیر میں ایک کہکشاں، ہر نقطے میں ایک ستارہ اور ہر دائرے میں کائنات کی وسعت سموئی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آخری نقش مکمل ہوا، ایک تیز روشنی ماہین کے ہاتھوں سے نکلی اور پورے مندر میں پھیل گئی۔ مہندی کا رنگ اتنا گہرا ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کی جلد کا حصہ بن گیا ہو۔ اس کے بازو پہ موجود پرانا نقشہ بھی اب مستقل طور پر چمکنے لگا، لیکن اب اس کی چمک میں کوئی بے چینی نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ماہین کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے مایا کی روح اس کے سامنے آ کھڑی ہو اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ علم جو صدیوں سے مہندی کی نقوش میں پوشیدہ تھا، اب اس کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا کہ وہ لوگ جو اس علم کے پیچھے تھے اب اس تک نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ یہ علم اب کسی ایک جگہ قید نہیں تھا، بلکہ ایک زندہ وجود میں یعنی ماہین میں منتقل ہو چکا تھا۔ ماہین اب صرف ایک مہندی آرٹسٹ نہیں تھی، بلکہ علم کی زندہ محافظ بن چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس علم کو چھپا کر نہیں رکھے گی، بلکہ اسے صحیح ہاتھوں میں منتقل کر کے دم لے گی، تاکہ یہ علم نسل در نسل چلتا رہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی کو دیکھا، جو اب محض ایک سجاوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عہد، ایک میراث اور ایک نئے دور کا آغاز تھی۔ اور یوں ماہین کا یہ پراسرار سفر ایک خوبصورت انجام کو پہنچا، لیکن یہ ایک ایسا انجام تھا جو دراصل ایک نئے آغاز کی نوید سنا رہا تھا۔ ایک ایسا آغاز جہاں مہندی صرف خوبصورتی نہیں، بلکہ علم، حکمت اور حفاظت کی علامت بن چکی تھی۔ اس کہانی کے بعد مہندی صرف ہاتھوں پر نہیں سجتی، بلکہ دلوں میں بھی اپنا رنگ بکھیرتی ہے۔ ایک اندیکھی داستان بن کر جو آنے والی نسلوں کو بھی سچائی اور علم کی راہ پر چلنے کی ترغیب دے گی۔ یہاں اسٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ آخر تک میرا ساتھ دینے کے لیے۔ نیکسٹ سیشن میں آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ اور اسلامک اسٹوری لے کے آئیں گے انشاءاللہ، تو ساتھ دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔